السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اور ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ لوگ جہاں کہیں سے بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ لو جی، ویڈیو میں نے سٹارٹ کی ہے۔ آج میں نے ایک چیز کرنے، یہ دیکھیں، یہ میرے پاس ایک پرانی دیگچی پڑی ہوئی جو بہت عرصہ پہلے میں پاکستان سے لے کر آئی تھی، اسٹیل کی، اسٹیل ہے سلور ہے، پتہ نہیں کیا ہے، سلور۔ تو ہوا یہ تھا کہ جی میں نے اس کو رکھا ہوا ہے، جیسے آلو ابال لیے، یہ وہ چیزیں نا ان کے لیے رکھا ہوا ہے، تو میں نے کبھی اس کو اتنا زیادہ مانجا ہی نہیں نیچے سے۔ اب میں نے ایک ٹوٹکا دیکھا تھا اس پہ، ویڈیوز کے اندر جو ریلیں چلتی ہیں، کہ انہوں نے کہا تھا آپ نمک ڈالیں اور اس کے ساتھ آپ نے ڈالنا ہے بیکنگ سوڈا۔ یہ میں بیکنگ سوڈا بھی لے کر آئی ہوں اور آج میں اس کا ٹوٹکا کر کے دیکھتی ہوں۔ یہ جی میں نے بیکنگ سوڈا ڈالا ہے، اور جس پاٹ پہ انہوں نے یہ ٹوٹکا کیا تھا نا، وہ مطلب لٹرلی بالکل ہی ختم تھا۔ اس میں تو پھر بھی آپ کو تھوڑا بہت نظر آ رہی نا نیچے سے چمک، اس میں وہ بھی نہیں تھا۔ تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے وہ جو ہوتا ہے آپ کا ڈش واشنگ سوپ۔ تو انہوں نے کہا تھا یہ چیزیں آپ ڈالیں اور اس کے بعد آپ اس کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں، یہ دیکھیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ڈال کے اب اس کے اوپر جو ہے نا میں پیپر ٹاول لگا دوں گی، یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ۔ اور پھر ہوا اس کے ساتھ کیا ہے وہ تو میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گی، دکھاؤں گی بھی کہ یہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا۔ اچھا، یہ آپ رکھ دیں اس کو سائڈ پہ، اور اس کے اوپر میں نے نا بعد میں وہ ویڈیوز میں کچھ نے انہوں نے کہا تھا تھوڑا سا پانی بھی سپرنکل کر دیں، تو میں نے اسپرے بوٹل کے ساتھ وہ بھی کر دیا تھا۔ خیر جی، دیکھتے ہیں میرا یہ ٹوٹکا آج کہاں تک پہنچتا ہے۔ بہرحال آج میں بنا رہی تھی ایک بڑی مزیدار چیز، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج کیا کوک کروں، تو میں گئی باہر فریزر جا کے، جب میں نے کھولا تو مجھے وہاں پہ قیمے کا پیکٹ نظر آ گیا۔ خیر جی، آج بن رہا ہے آلو اور قیمہ، اور اس میں دیکھیں ایک چیز میں بتاؤں، اس میں نا تیل یا گھی آپ جو بھی یوز کریں ہمیشہ کم ڈالیے گا، اس لیے کیونکہ جو قیمہ ہوتا ہے اس کی اپنی فیٹس ہوتی ہیں، تو پھر بہت زیادہ وہ آئلی ہو جاتا ہے۔ لو جی، کھانا وانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بہرحال آج اب آپ لوگ میری ویڈیو دیکھیں گے تو پاکستان میں تو جشن آزادی ماشاءاللہ منا رہے ہیں سب 14 اگست۔ جو پاکستانی بہنیں بھائی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو سلامتی دے، کامیابی دے، ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ سب ملکوں کے بیچ میں، چاہے ہمارے ہمسایوں کے ساتھ جو ہماری پرابلمس چل رہی ہیں، انڈیا کے ساتھ جیسے بھی، تو اللہ تعالیٰ دوستی کا معاملہ کرے، امن کی بات ہو، کیونکہ ادھر بھی انسان ہیں، ہم بھی ہیں، تو ہماری بھی فیملیز وہاں ہیں، تو کسی کے لیے بد دعا کرنا بھی اچھی بات نہیں۔ اللہ سب کو نیک ہدایت دے۔ اور دیکھیں نا جی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اچھے ہمسائے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اچھا ہمسایہ دے، کیونکہ ہمسایوں کا رول جو ہوتا ہے نا وہ ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آپ اپنی ریگولر جو ہماری لائف ہے اس کے اندر بھی دیکھیں، اگر آپ کے ہمسائے میں کوئی گندے خبیث لوگ آ گئے جو ہوتے ہیں نا ٹو لینے والے یا بدتمیز ہیں یا بدماشیاں کرنے والے، آپ کی زندگی اجیرن وہ لوگ کر دیں گے۔ مطلب آپ اتنے پریشان ہو جائیں گے ان سے کہ آپ کہیں گے یا اللہ یہ کیا مصیبت ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے کرائے پہ بھی گھر لیا ہے، چلو جو مالک مکان ہوتے ہیں ان کا یہ ایشو ہو جاتا ہے کہ جی اب ہم کہاں بیچیں، کہاں جائیں، لیکن سم ٹائمز ایسے بھی ہمسائے ہوتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں زیادہ بچی ہیں، ان کے زیادہ لڑکے ہیں، وہ بدتمیز ہیں، تو پیرنٹس کو پھر جو ہے نا یہ بھی بڑا ایشو ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان نے کرائے کا گھر لیا ہوا ہے لیکن ہمسائے گندے ہیں، لیکن اب اس کو وہ جگہ اتنی سوٹ کر رہی ہے اس کے آفس سے، بچوں کے اسکول سے، وہ بھی ان کے لیے ایک ایشو بن جاتا ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمسائے اچھے ہی ہونے چاہیے جہاں کہیں پہ بھی آپ رہیں، چاہے ملکوں کے ہوں چاہے ہم عام لوگوں کے، انڈیویجولز کے ہوں۔ اب ہمارے یہاں نیبرہڈ جو ہے امریکہ میں جہاں میں رہتی ہوں، ہمارے چاروں طرف گورے ہیں، صرف ہمارے جو نیکسٹ ڈور نیبر ہیں وہ اردن کے عربی ہیں، جورڈینینز ہیں وہ۔ تو کیا ہوتا ہے سین کے نا، ان لوگوں کو عادت ہوتی ہے باہر بیٹھنے کی، اور وہ بھی فرنٹ یارڈ میں۔ جو یہ عرب لوگ ہیں نا یہاں کے، ان کو عادت ہے فرنٹ یارڈ میں یہ لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو باقی یہ کہ ان کے جب بیوی بچے یہاں تھے تو ظاہر ہے بچے تھے تو ان کے گھر میں کوئی مردوں کا آنا جانا نہیں تھا۔ جب سے ان کے بچے اور وائف ان کی اردن گئی ہوئی، وہ نا صاحب کیا کرتے ہیں اپنے سارے دوستوں کو بلا لیتے ہیں، اور مطلب ٹھیک ہے ونس ان اے منتھ ان کا کیا سین ہوتا ہے کہ وہ سارے مرد جو ہے نا فرنٹ یارڈ میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ 7-8 بندے مل کے، اور وہ شیشہ وغیرہ پیتے ہیں، کعوہ پیتے ہیں، یہ وہ سارا کچھ۔ تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو کبھی شکایت نہیں کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ بندہ بیچارہ مہینے میں ایک دفعہ ان کو بلاتا ہے، صحیح ہے جی، وہ کبھی کبھار آ جاتے ہیں اس کو میرے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی کسی کو نا ایسے تنگ نہیں کر سکتا، تھریٹ نہیں کر سکتا، چھیڑ خانی نہیں کر سکتا کہ عورت نکلی دیکھ کے سیٹی مار دی،
تو اگر میں جس طرح کچرا پھینکنے جا رہی ہوں، مجھے پتہ ہے وہ آگے بیٹھے ہیں، تو میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی، میں گراج میں رکھ دوں گی یا میرے ہسبینڈ پھینک دیں گے. تو ہم بھی ان کا خیال کرتے ہیں، وہ بھی ہمارا خیال کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے نا پیار محبت سے کام چلتے ہیں. اچھا، ہمارے یہ نیبرہڈ کے اندر ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں، سب گورے رہتے ہیں، سارے امریکن لوگ ہیں. جب بھی گزریں گے ہیلو ہائی کر کے گزریں گے. اگر میرے ہسبینڈ جو ہے وہ گھاس کاٹ رہے ہوں گے تو پاس رک جائیں گے بات کرنے کے لیے. تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس طرح کر کے جو ہے نا وہ ایک ماحول سا بنا رہتا ہے. اچھا، مطلب اچھی فیلنگ آتی ہے. جو بھی گزرتا ہے پاس سے سلام دعا کرتا ہوا جا رہا ہے تو اچھی بات ہے. تو یہی میں کہہ رہی تھی کہ اچھے اور برے ہمسائے کا نا ہماری زندگیوں پہ بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی سطح پہ ہو. خیر جی، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کھانا وانا بنا رہی ہوں سارا کچھ. اور یہاں فہد صاحب کو آپ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے. یہ لے کر آیا جی اپنا ہیلمٹ، اور اس نے اس کو کہیں دیکھا کہ میں اس کے اوپر نا وہ فن کرتا ہوں، زمین پہ رکھ کے اس کے اوپر گھوم رہا ہے. پھر میں نے اس سے لیا ہیلمٹ چھینا. میں نے کہا نہیں بیٹا، یہ بری بات ہے، اس طرح نہیں کرو، یہ تو خراب ہو جائے گا. پھر اب اسکول سٹارٹ ہوں گے، تمہارا جم سٹارٹ ہوگا، تو پھر کہو گے کہ جی مجھے نئی چیزیں لے کے دو، کیونکہ ان کو سکیٹنگ وغیرہ سکھاتے ہیں وہاں پہ. تو پھر میں نے اس سے جو ہے نا ہیلمٹ یہ لے کے تو اب میں نے وہاں ہی اوپر رکھا ہے. وہ دیکھتے میرے ساتھ لگا ہوا ہے کہ ہیلمٹ چاہیے ہیلمٹ چاہیے. تو یہ جو ہے نا بچوں کی چیزوں پہ بھی نظر رکھنی ہوتی ہے. اب خیر ان کے اسکول کھلنے والے ہیں، اگست کا آلموسٹ مڈ ہو گیا ہے، 14 تاریخ ہو گئی ہے. تو اب اس کے لاسٹ میں ان کی اورینٹیشن ہوگی، پھر سپٹمبر سے ان کے اسکول کھل جائیں گے. کچھ اسٹیٹس میں اسکول کھل چکے ہیں، ہماری اسٹیٹ میں ابھی نہیں کھلے، اور باقی بھی اور اسٹیٹس ہوں گے جن کے ابھی سٹارٹ ہونے ہوں گے. یہی سارا کچھ ہوتا رہتا ہے. لو جی، بس یہ تھا وہ قیمہ جو مجھے ملا تھا، پیکٹ ایک چھوٹا سا پڑا ہوا تھا، تو وہ میں اس کو بنا رہی تھی. میرے بہت سارے نئے سبسکرائبرز آئے ہیں، بہت شکریہ آپ سب کا. ویلکم ٹو مائی چینل، ویلکم ٹو دا فیملی. تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کے پیار محبت کا. اور کئی تو میری بہنیں اتنی پیار محبت کے کمنٹس کرتی ہیں، بہت بہت شکریہ آپ سب کا. جزاک اللہ خیر. اور اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو خوشیوں میں جو ہے نا خوشیوں سے نوازے اور نظر بد سے بچائے. آمین ثم آمین. ایک اور چیز میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ صحت کا بھی خیال رکھیں. صحت ہزار نعمت ہے، کیونکہ دنیا کی جو سب سے بڑی اگر دولت ہے نا آپ کے پاس تو وہ آپ کی اپنی ہیلتھ ہے، آپ کی صحت ہے. آپ اربوں خربوں پتی بھی ہیں، آپ صحت مند نہیں، آپ اللہ کی نعمتیں نہیں انجوائے کر سکتے. تو سب سے ضروری یہ کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. اور اس کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ جی ٹھیک ہے، ہم جو دنیاوی راستے ہیں وہ تو اپناتے ہی ہیں، اچھا کھائیں، بہترین کھائیں. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے نا پرہیز نہ کریں. پرہیز سے میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کھائیں لیکن ایک تعداد کے اندر کھائیں، بالکل ہی نہ چھوڑ دیں ہر چیز کو. تو اس کی نعمتوں کو انجوائے کریں، اس نے آپ کے لیے بنائی ہے، اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے. ہر چیز کھائیں، اعتدال سے کھائیں. مٹھائی بھی کھائیں، اعتدال سے کھائیں اگر آپ کو کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے. یہ نہ کہ آپ کو کوئی میڈیکل ایشو تسی میرے کہنے تے لڈو کھا لو تو پھر میرے جو ہے نا گھاٹے فکس ہو جاؤ. اللہ پاک سب کو صحت دے، ایسا نہ کریں. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا نا بینگ اے مسلم، میں جو میرے مسلمان دیکھنے والے بہن بھائی ہیں ان کو میں یہ کہتی ہوں، اور جو دوسرے مذاہب سے بھی ہیں وہ اپنے طریقے کو، اپنے کلچر کو فالو کر سکتے ہیں، ریلیجیس ویلیوز کو. تو ہمارے اسلام کے مطابق خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کوئی ہے، کوئی النس ہے، وہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے یہ وہ، تو دیکھیں فجر کی نماز کے بعد 41 ٹائمز سورہ فاتحہ، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ جو ہے پڑھ کے خود پہ بھی پھونکے اور پانی پہ بھی پھونکے، اور وہ پانی پیے 41 دن تک، 41 ڈیز. تو یہ ضرور کریں. اس کے علاوہ آب زمزم ضرور گھر میں رکھیں. روزانہ تھوڑا سا زمزم پانی پئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے. اور اس پانی میں تو اتنی برکت اور رحمت ہے کہ آپ اس کو جس نیت سے بھی پیتے ہیں اللہ پاک وہ جو ہے نا انسان کی مدد فرماتے ہیں اس لحاظ سے. تو اگر گھر میں افراد زیادہ ہیں، آپ لوگ مطلب ایک کو بھی ایک گھونٹ میں نہیں سمجھ میں آ رہی، آپ کے پاس چھوٹی بوٹل ہے یا کچھ، تو آپ جس بڑا آپ کا جگ ہے وہ، یا آپ کا کولر ہے، یا کوئی بھی جو کنٹینر ہے جس میں آپ پانی رکھتے ہیں روزانہ سب پینے کے لیے، اس یا بڑی بوٹل ہے اس کے اندر ڈال دیں چند قطرے، تو اس کی تاثیر اس میں چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ دن میں ایک بار سورہ رحمان کی تلاوت جو ہے وہ ضرور لگا کے سنیں. ویسے تو قاری عبد الباسط صاحب کی آواز میں کہتے ہیں، لیکن ویسے بھی سن سکتے ہیں. کوئی اللہ کے کلام کی جو ہے نا ایک اپنی ہی الگ تاثیر ہے، وہ کوشش کریں لگا کے سن لیں. میرے خیال میں اگر آپ قاری عبد الباسط کی سنیں گے تو 21-22 منٹ کی ہوگی. اگر آپ وہ جو ہمارے امام کعبہ تھے السدیس صاحب، ان کی آپ سنیں گے تو میرے خیال میں 12-13 منٹ کی ہو جائے گی، کیونکہ ان کی تیز وہ ہے پڑھنے کی رفتار ہے. تو
حاصل کلام یہ ہے کہ آپ کا تعلق جس بھی مذہب سے ہے، آپ اپنے وہ چیزیں ضرور انکارپوریٹ کریں اپنے ساتھ، اپنی زندگی میں. بالکل ہی اپنے آپ کو لاوارث نہ چھوڑ دیں، بالکل ہی نہ چھوڑ دیں کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں میڈیکل کی ہیں، میڈیکل سے ہوں گی. بھائی میڈیکل سے بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو سارا کچھ آپ کو میڈیٹیشنز اور یہ چیز، یہ میڈیکل تو نہیں ہے نا، یہ آپ کو کنیکٹ کر رہی ہوتی ہیں ٹو دی سپریم پاور. تو آپ وہ کنیکشن ہی ضروری ہے. ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جو نہیں نماز پڑھتے وہ اپنی میڈیٹیٹ کرتے ہیں، وہ اپنی پوجا کرتے ہیں، وہ جیسے بھی ہے، لیکن اپنے آپ کو کنیکٹ رکھیں تاکہ نیگیٹیوٹی آپ سے دور ہوتی رہی. بہت زیادہ ضروری ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. خیر جی، یہاں پہ میں نے بنا دیا تھا آلو اور قیمہ، اور یہ جو پیلی اور لال مرچ میں نے ڈالی ہے نا، یہ میرے پاس ایکسٹرا پڑی ہوئی تھی، میں کہ ضائع ہو جڑ گیا، انہوں نے بھی پا دیو. بڑی اچھی خوشبو ہوتی ہے اور میٹھی میرا چاہیے. تو بس اب میں تھوڑا سا یہاں پہ جو ہے سلاد میں نے بنا لیا تھا. اور سلاد جو ہے نا، میں آج کل بڑا ہی وہ بناتی ہوں، جس طرح یہ ٹرکش ریسٹورنٹ میں ہم کھاتے ہیں نا، تو اس کے اندر پھر میں سلاد کے پتے ڈالتی ہوں، اور پھر اس کے اندر ٹماٹر ہوتے ہیں، پیاز ہوتے ہیں، اور اس کے اندر میں باریک سا کھیرا بھی ڈال لیتی ہوں. نمک ہوتا ہے، لیمو ہوتا ہے، اور یہ سمک مسالہ جو ہوتا ہے یہ والا میں ڈالتی ہوں. اس کا بڑا اچھا مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تھوڑی سی کالی مرچیں ڈال لیں، اگر اولیو آئل ہے تو تھوڑا سا وہ ڈریزل کر لیں، بڑا مزے کا سیلڈ بنتا ہے. یہ کھائیں، بہت مزہ آتا ہے. سلاد بھی تھوڑا سا ساتھ ہونا چاہیے، بہت ٹیسٹی ہو جاتا ہے. پھر گرمیوں میں تو سلاد ویسے ہی کھانے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے نا، ٹھنڈی سبزیاں ہوتی ہیں. یہ آ گیا ہے جی لیمو، یہ میں نے لیمو ڈالا ہے اس کے اندر. اس کے ساتھ ہم لوگوں نے جو ہے روٹیاں بنا لی تھی، اور ماشاءاللہ بہت مزہ آیا تھا. قیمہ بہت ٹیسٹی بنا تھا، بہت زیادہ، اور سلاد کے ساتھ تو اور بھی زیادہ مزہ آ رہا تھا ماشاءاللہ. یہ دیکھیں، بس میں نے اس کو سارے کو مکس کر لیا تھا، اور یہ دیکھیے جی میں نے یہ نکالا تھا کھانا پلیٹ میں. کھانے وغیرہ کے بعد اب میں آپ کو سین دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں جی آپ، یہ پڑی ہوئی ہے میری دیگچی، اور یہ کوئی صاف نہیں ہوئی، لٹرلی صاف نہیں ہوئی ہے. اس کو پھر میں نے رگڑ رگڑ کے تار کے ساتھ بھی دھویا، لیکن کوئی نہیں ہوا. اب اگر کسی بہن بھائی کو کوئی ٹوٹکا پتہ ہے تو مجھے بتائیں، میں وہ بھی کروں گی انشاءاللہ، اور آپ کا نام لے کے بتاؤں گی جی انہوں نے یہ ٹوٹکا بتایا ہے مجھے دیگچی صاف کرنے کا ضرور. تو دوستوں، ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اور جو نئے دیکھنے والے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.